یہ اللہ کا خاص کرم ہی ہے جو مجھے اولیاء کرام اور سپہ سالاروں یا سلطانوں کے بیچ کے کنیکشن کو بار بار میرے سامنے یوں لا کھڑا کر دیتا ہے جیسا ایک ایک بوند کر کے مجھ سے آپ تک کچھ پہنچانا چاہتا ہو۔ حضرت شہاب الدین غوری کے مزار پر جہاں مجھ گناہگار کی آنکھوں پہ یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ سلطان غوری کی قبر کی لوکیشن ایک جرنیل کے خواب کی وجہ سے دنیا پہ آشکار ہوئی، وہاں پاکستانی فوج کے اس جرنیل کے فرزند ارجمند تک پہنچنا گویا اللہ نے جلد ہی مجھ کو نصیب کر دیا۔ لاہور مال روڈ سے متصل ایک ایرسٹوکریٹک گھر میں میری ملاقات ہوئی جناب شہریار پٹودی، جو کہ جنرل پٹودی کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور پھر میں نے ان سے جانی اس خواب کی حقیقت جس کی وجہ سے آج سلطان شہاب الدین غوری کا مزار پورے جاہو جلال کے ساتھ سرزمین پاک پہ جلوائے افروز ہے۔ I think it was 1990 اور 1992 میں ولایت سے آ رہا تھا تو میرے والد جنرل شیر علی نے کہا بیٹا I want to show you something، تو مجھے لے گئے سہاوا، ٹوٹی پوٹی سی قبر تھی، مجھے دکھائی یہ دیکھیں یہ قبر ہے اور یہ میں نے ڈھونڈی ہے۔ پھر واپسی پہ انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی کہ کیسے ڈھونڈی، تو انہوں نے یہ سنایا کہ ایک رات ایک سپاہی آیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں چین میل، I don't know what they call it in Urdu، but وہ جو چھوٹی چھوٹی وہ it's like linked to prevent the arrow، تیر نہ جائے اس میں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، sort of a guard all over the body، اور ہیلمیٹ اور یہ ادھر تک ہوتے تھے تاکہ کانوں میں نہ جائے، اور ادھر یوں نوز پہ ہوتا تھا تاکہ ادھر نہ جائے، تو وہ اس نے پہنا ہوا ہے چین میل، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی تم سپاہی ہو اور میں بھی سپاہی ہوں اور میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ کہ کسی کو نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں اور آپ نے میری قبر ڈھونڈنی ہے، تو مصروف ہو گئے والد صاحب اس کام میں۔ ان کے کانٹیکٹس تھے، آئی تھنک دا نمبر 1 ہیلپر واز جنرل کلو آف he was commanding the corps in Mangla. One corps commander. Yeah, he was commanding in Mangla. تو انہوں نے کہا بھئی خواب میں کچھ ٹرین نظر آیا مجھے، بھئی مجھے ہیلی کاپٹر دو، کیونکہ اس نے کچھ ٹرین دکھایا مجھے، تو گھومتے 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 he found it۔ اچھا، the interesting thing is کہ جب ادھر کے جو جدی پشتی لوگ ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسے پتا کہ یہ شہاب الدین غوری ہے؟ انہوں نے کہا بھئی ہمارے جو اینسسٹرز ہیں، اینسسٹرز کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آباء و اجداد، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ غوری ادھر دفن ہے۔ تو پھر والد صاحب نے 2 کنال خریدے اس کے بالکل پاؤں کے ساتھ، جہاں اس کی قبر ختم ہوتی تھی نا، 2 کنال پیچھے ہٹ کے پاؤں سے انہوں نے خریدی۔ اچھا جناب، یہ چیز نکل آئی اخباروں میں کہ جنرل شیر علی ڈسکورز غوری's grave، تو قدیر صاحب اور اٹامک جینیس ان کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا بھائی مائی راکٹ از نیم غوری، تو انہوں نے جو پیسہ تھا میرے خیال میں نیوکلیر پروگرام کا تھوڑا بہت اس طرف لگا دیا، اور آپ نے دیکھا ہے کیا بنایا انہوں نے، تختی ہوتی ہے which is what is it called، کتبہ اردو میں کہتے ہیں اس کو، تو اس کی شاعری یا جو بھی ہے وہ میرے والد نے کیا، وہ میں نے اپنی فلم میں بولی بھی ہے، اسے ریسائٹ کیا ہے پورا، وہ جو ولی کا بھی ذکر ہے، خواجہ اجمیر شریف ان کا بھی ذکر ہے اس شاعری کے اندر جو کتبے پہ ہے غوری کی۔ He was quite a poet، کیونکہ ماشاءاللہ یہ جو غالب تھے ان کا خیال ہمارا خاندان رکھتا تھا، لوہارو خاندان، تو غالب نے اپنا جو جبہ ہے شاعری کا he gave it to my great grandfather نواب الدین۔ This is something big. اینڈ انہوں نے لکھا بھی ہے شعر الائی پہ، تو جب ان کو شارٹیج ہوتی تھی فائنینسز کی تو مائی گریٹ گرینڈ فادر یوز ٹو ہیلپ ہم آؤٹ، سو ہی گیو دا تھنگ۔ تو آپ دیکھ لیں یہ اٹ گوز ان دا بلڈ، آئی مین یہ جمیل الدین علی کو دیکھ لیں آپ، ہی از اے ڈسینڈنٹ آف ہم،
My father is a descendant of him, and my father's poetry is very good poetry. اچھا سر ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا, میں جب ادھر گیا پھر میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ قطب الدین ایبک کو بھی دیکھا, پھر مجھے وہاں سے اسٹوری بھی پتہ لگی کہ قطب الدین ایبک کو بھی کس نے نامینیٹ کروایا تھا اس زمانے میں, شہاب الدین غوری کے زمانے میں, اور خاندان غلامہ کی, اٹ واز دا فاؤنڈیشن. قطب الدین ایبک یوزڈ ٹو پلے polo, yes, and he died on the polo ground here in Lahore, and your family is all polo players. Yes. What sort of an unintentional sort of a connection, what you find is? No, I'll tell you, I'm a great believer in blood. تو میں ریسرچ کر رہا تھا about, it's a long story, but I was doing some research. تو ادھر مجھے ایک جرنل ملا, and that was یہ جو گورنر جنرل, کیونکہ the capital of India was Calcutta, تو یہ پہلی دفعہ آ رہا تھا دہلی اپنی وہ پوری انٹراج لے کے. بالکل ٹھیک سر. تو اس کی جرنل مل گئی مجھے, ڈائری. اس میں انہوں نے لکھا ہے 100 نواب فیض طلب خان اینڈ ہز وارڈ, یعنی جو ان کے he was looking after him, and his ward, what was his name, Nawab Faiz Muhammad Khan, both magnificent riders and beautifully dressed. یہ اس نے لکھا ہے. And this gentleman Faiz Talab Khan, he was the first Nawab of Pattodi. So this entry was made in 1815. 1815, got it. تو اس زمانے سے, I mean, that is the first record that we have that they knew something about horses. So what do you think? Why, as a son of some personality, why you think Sultan Shahab Uddin Ghauri ne, why he selected your father for giving identity to his grave? I think probably the first reason is my father was a very spiritual man. I'll tell you something interesting that reflects his spirituality is کہ جب وہ سینڈرس گئے تو when you enter the academy you are under military law. تو جو سارجنٹ میجر تھا, the signal for you to get in the shower was he blew the whistle. اس نے سیٹی بجائی, مطلب یہ ہے کہ سب کچھ, not a stitch of clothing to be left, all nanga, naked in the shower. So my father said, no, I am protected by Queen Victoria. I'm a Muslim. I can't expose myself in front of other people like this. Usne kaha, okay, we'll see. Tomorrow you go to the commandant. So he had it on his table, मेज पे पड़ी हुई थी. उसने कहा, Cadet Sher Ali, you're right. You are protected. You can bathe any way you like. اچھا, پھر یہ قرآن پڑھتے تھے صبح. ماشاءاللہ. یعنی باقی لوگ اٹھتے تھے 6 بجے, یہ اٹھتے تھے 5 بجے. ٹو ریڈ ہز, ان کی کچھ صورتیں تھیں, یہ پڑھتے تھے. تو باقی جو تھے وہ کہتے, بھائی ہمیں تو نیند, تم نے تو ہماری نیند خراب کر دی, 1 گھنٹہ یو اسپوائلڈ. سو دین ہی وینٹ اگین ٹو دا کمانڈانٹ. ہی سیڈ, سر یہ کیڈیٹس کمپلین کر رہے ہیں کہ میں قرآن شریف پڑھتا ہوں. ہی سیڈ, نو, کوئین وکٹوریہ proclamation زندہ باد. You can have curtains. Oh, I'll tell you another story of proof of his spirituality, to me anyway. یہ گئے Istanbul, and the cloak, what they call jubba, I think in Urdu. Jubba, بالکل ٹھیک. The jubba of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is in the, I think it's in Topkapi Museum. تو یہ منسٹر تھے انڈر یایا. انہوں نے کہا, بھائی میں تو ان سیڑھیوں پہ بیٹھ رہا ہوں اور میں تو بھوک ہڑتال کر رہا ہوں, جب تک میں اس جبے کو دیکھ نہ لوں یا چوم نہ لوں. انہوں نے کہا, سر یہ تو وی کانٹ ٹیک اٹ آؤٹ. He said, go tell your president that minister from Pakistan says he is going to do bhook hartal here. انہوں نے فون کیا پریزیڈنٹ کو. President said, lock it up, lock up the museum. Tanks آئے, they surrounded the museum. اچھا, وہ بندہ جو تھا, it was at a height, وہ بکسوں میں تھا, it was at a height. He went up, he opened the box and he said, شکر پڑھو کہ یہ بکسا کھل گیا. انہوں نے کہا, نہیں, ابھی تک کچھ نہیں کھلا, تم نیچے آؤ. He brought him down and he went up.
Okay. And then he took the cloak and माशाल्लाह. put it to his eyes and kissed it. And he said, okay, now leave. उसके बाद भी जब पूरी ये कब्र दरियाफ्त हो गई सुल्तान की, और कोई ऐसा कोई वाक़या आपको याद हो जिसमें आपको उनकी स्पिरिचुअलिज्म और कनेक्शन ऑफ ऑल दिस, स्पेशली विद डॉक्टर कदीर एज वेल, तो क्या ये कॉम्बिनेशन था? डॉक्टर कदीर वाज आल्सो इन इट, और सुल्तान गौरी साहब ड्रीम में आते हैं और फादर आपके इन्वॉल्व होते हैं इसमें. What I was not in it, but I'll tell you an incident which is interesting is कि हमने इनकी बॉडी को मेरे ख्याल में कोई 2 हफ्ते इधर रखा था डिफेंस ग्रेवयार्ड में. ओके सर. एज व्हाट डू यू कॉल इट इन उर्दू? अमानत था. ठीक है. ओके. तो व्हेन वी टुक इट आफ्टर 2 weeks and they had just dug the grave in सुहावा. तो वो जो उनका जो कंट्रैक्टर था, he said to my mother, बेगम साहब इधर आए ज़रा. He said, smell the roses. There were no roses. There was nothing. There were no roses. He said, smell the roses. Beautiful. It was coming out of the grave. Mashallah. So these things are there. These things are there, and we have deep spiritual connections. With the spiritual families of India, very deep connections. And we are ourselves. I mean, I remember that here when I went to London, so my brother said, there you're a big fish in a small pond. Big fish in a small pond. Here you're a small fish in a big pond. So I felt that very much. I said, but this is not right. I have to do something. Great. तो मैंने family research शुरू कर दी. माशाल्लाह. तो मैंने दुआ पढ़ी before I opened the book. I found the book. I said, and it said, the Pattodi family is from a family of saints. और फिर वो सारा जिक्र किया था उनका. Which specific saint we are talking about? We are from the Chishti order. We are from the Chishti order. So that connection is always there. Yes. Khawaja Muhyiddin Chishti's connection with Sultan Ghauri. So yes. this can be another reason. He was the one who told him to come. That's what I'm saying. Yeah. So we go back 1,000 years. Great. We enter this field 1,000 years. 1,000 years. Yeah. शहरयार पटौदी से मुलाकात बड़ी मशहूर कुन रही. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ आप लोगों को बताने को मिला, बहुत कुछ अनसुना मिला. अनसुनी बातें जवाद रज़ा खान.